غدیر خم کے میدان میں جب وہ اعلان ولایت ہو گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا، جب یہ اعلان ہو گیا، اس کے بعد رسول نے خالی اس ڈکلیریشن اور ولایت کو انف نہیں سمجھا، بلکہ کہا کہ ون بائی ون ایوری پرسن، جتنے غدیر کے میدان میں سب ایک ایک کر کے، ایک ساتھ ایک کراؤڈ، ایک موب، ایک مجمع، ایک ہجوم نہیں، ون بائی ون سب آئیں گے اور علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر علی کی بیعت کریں گے. کیونکہ بہت سارا اگر مجمع ہو، لوگ چلے جا رہے ہیں، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں کوئی چیز کرنے یا دیکھنے، تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا، سب جا رہے تھے ہم بھی چلے گئے. اور جو پیغمبر نے اسپیچ کی تھی من کنت مولا فہذا علی مولا، بہت بڑا کراؤڈ تھا، 120,000 1,20,000 کا مجمع بتایا جاتا ہے یا خالی 20,000 جو بھی ہو. لیکن جب اسپیچ ہو رہی ہو تو بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا رسول نے یہ کہا تھا، ہم بہت دور سے آواز نہیں آ رہی تھی. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم حج سے بہت تھکے ہوئے آ رہے تھے اور وہاں لا کے پیغمبر نے بٹھایا تو ہمیں نیند آ گئی اور آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا رسول نے کیا کہا، جب پبلک کھڑی ہوئی تب ہماری آنکھ کھلی. اور ایسے ایکسکیوز لوگوں نے پیش کیے بھی، مگر پیغمبر نے کہا کہ ہر چیز میں ایکسکیوز سنا جائے گا، علی کی ولایت کے اعلان میں کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا. ہر طرح سے ایسا انتظام کیا جائے گا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے یہ اعلان سنا نہیں. چنانچہ پہلے پیغمبر نے ایک اسپیچ دی، پھر علی کی ولایت کا اعلان بھی عجیب طریقے سے کیا. علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے دکھا رہے ہیں تاکہ بہت دور کا مجمع بھی سمجھ جائے کہ آج کوئی علی کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی کہ رسول کو چھپایا جا رہا ہے، علی کو سامنے دکھایا جا رہا ہے. مگر پھر بھی کوئی یہ کہہ سکتا تھا تو پیغمبر نے ٹینٹ لگوایا، باقی سب لوگ میدان میں بیٹھے ہیں. کیسی گرمی تھی، کیسی دھوپ تھی، یہ آپ علماء سے ابھی سن چکے. جشن عید غدیر ایام اضحیٰ سے 12 دن پہلے ہوا ہے، سن چکے ہیں آپ. ٹینٹ پیغمبر نے لگایا، مولا کو لے کر اس میں گئے اور ایک ایک آدمی کو آرڈر دے کے گئے کہ سب ایک ایک کر کے آئیں گے، علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہی جملہ کہیں گے کہ آج سے آپ میرے مولا ہو گئے. بڑے بڑے صاحبان ایمان تو چھوڑیے، منافقین کو بھی کہنا پڑا بخن لگا یبن ابی طالب اصبحت مولا یا مولا کل مؤمن و مومنہ. مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے، ہر مومن اور مومنہ کے بھی مولا ہو گئے. ہر ایک کو یہ کہنا پڑا. پیغمبر نے کہا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرو. یہاں پہ دو چھوٹی سی باتیں بتا دوں اگرچہ. پہلی بات تو بہت اہم ہے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ لینا چاہیے اور شاید آئندہ اسپیچز میں اس پر ایک پوری مجلس ہوگی. وہ یہ ہے کہ یہ غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا، علی کی ولایت پر بیعت لی جا رہی، ایک ایک کو اپنی زبان سے کہنا پڑ رہا کہ آج آپ میرے مولا ہو گئے. پیغمبر نے صرف اور صرف اس بیعت کے درمیان اگر کوئی گیپ دیا ہے تو وقت نماز. ادھر نماز کا وقت آیا اور پیغمبر نے کہا ایک بار رک جاؤ، جتنے لوگ رہ گئے ہیں ابھی ٹھہر جائیں. علی کی ولایت کا اعلان ہوا، علی کی بیعت کی جا رہی ہے، لیکن کہا نماز سے ٹکراؤ نہیں ہوگا، پہلے نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ اسی کو کنٹینیو کیا جائے گا. تو اتنا اہم ہے یہ واجب فریضہ نماز کہ غدیر کے میدان میں بیعت کے درمیان اور میرے مولا کی ولایت کے درمیان بھی وقت نماز اگر آ گیا تو نماز کو اول وقت میں پڑھا گیا، اس کے بعد اس بیعت کے سلسلے کو کنٹینیو کیا گیا. اسلام کے پاس یہ دو بہت اہم چیزیں، ایک غدیر ایک کربلا. یہ غدیر میں آپ نے سنا، کربلا کی ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے. کل جو آپ نے مصائب سنے تھے اسی مصائب کے کنٹینیوشن 28 رجب کو حسین کا قافلہ مدینے سے نکلا، پھر یہ قافلہ واپس بھی آیا. جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تو کس شان کے ساتھ چلا؟ محملیں ہیں، ہماریاں ہیں، پردے ہیں، وارث ہیں، علم ہیں، علم بھی سب گرین کلر کے ہیں. بہت شان سے حسینی قافلہ مدینے سے نکلا.
لیکن جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تب کس طرح سے یہ قافلہ واپس آیا؟ مردوں میں تو خالی ایک مرد واپس آیا، اس لیے مدینے کے سارے لوگ پرسہ دینے کے لیے وہیں جمع ہو گئے۔ لیڈیز میں تو یہ تھا کہ کچھ شہزادی زینب کے پاس گئیں، کچھ ام کلثوم کے پاس، کچھ لیلا کے پاس، کچھ کبرا کے پاس، مرد تو سارے ایک جگہ گئے۔ اور ان میں سے پرسہ ڈیورنگ پرسہ عاشورے کے دن جو آپ دوسری زیارت پڑھتے ہیں وہ زیارت پرسہ کہلاتی ہے، تعزیت والی زیارت۔ ہم اور آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں تو اب مدینے کے لوگ وارث کے پاس آ کے پرسہ دے رہے، اس میں ایک آدمی ایک سوال کر لی، بہت ہی سمپل سا آدمی لگ رہا ہے کہ امام معصوم سے ایسا سوال کیا، کہا کہ مولا سجاد یہ بتائیے کہ آپ کا جو قافلہ گیا تھا مدینے سے، میں اس دن بھی یہاں تھا، آئی وٹنس ہوں، آج آپ واپس آ رہے ہیں تب بھی میں یہاں ہوں، اور یہ جو مجھے اتنی چینج نظر آ رہی کہ مردوں میں سوائے آپ کے کوئی نہیں، علم بھی دیکھتا ہوں تو پہلے گرین تھے آج بلیک ہیں، اتنا بتائیے کہ جس پرپس کے لیے آپ کا بابا کربلا گیا تو آپ جیت کر آئے، کامیاب ہو کے آئے، اس مقصد کو پورا کر کے آئے، یا یہ کہ گئے بھی، ساری قربانی بھی دی اور پتہ چلا کہ ناکام ہو گئے؟ یہ بدتمیز آدمی جسے اتنا پتا نہیں کہ امام معصوم سے کس طرح بات کی جاتی، لیکن ہر قسم کے لوگ رسول کے ساتھ پاس بھی ہوتے تھے اور امام کے سامنے بھی ایک سوال کر لی۔ اگر کہ ہم اس آدمی کو یوں کنڈیم کر رہے ہیں اس کے اسٹائل پر، لیکن اس نے ایسا سوال کر لیا کہ ہم اس کو پریز بھی کر رہے ہیں کہ تمہارے سوال نے کربلا کا ایک اینگل اور ہم پر واضح کر دیا۔ جب اس نے کہا کہ مولا بھرا ہوا قافلہ لے کے گئے، لٹا ہوا قافلہ لے کے آئے، سارے مرد شہید ہو گئے بجز آپ کے، صرف اتنا بتائیے کہ کامیاب ہوئے کہ ناکام، مقصد پورا کر کے آئے کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے قربانی بھی دی اور وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا؟ امام نے کہا کہ میں تیرے سوال کا جواب تو دے دوں گا لیکن ایک کام میرا کر دے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہے میرے جد کی، میرے نانا کی مسجد، 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھ کے آ جا۔ وہ آ گئے، مولا آپ میرے سوال کا جواب دیجیے۔ کہا کہ اب تجھے کون سا جواب چاہیے، تجھے جواب مل چکا ہے۔ حیران ہو کر کہتا ہے مولا آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں، بس یہ کہا کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، کا یہی تیرے سوال کا جواب۔ قیامت تک جب تک اس دنیا میں نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز میرے بابا کی وکٹری کا اعلان ہے، میرے بابا کی فتح کا اعلان ہے۔ یہ نماز خود ایک پروف ہے کہ حسین کربلا میں جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کو پورا کر کے آئے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا، تو کتابیں تو میں کیا دکھاؤں؟ میں یہ کہوں گا کہ ہر شب جمعہ میں نے آپ سے سنا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ آپ ایوری مومن، ایوری مومنہ، ایوری شب جمعہ یہ گواہی دیتی ہے کہ مولا حسین میں گواہی دے رہا ہوں کہ کربلا میں جا کے آپ نے اتنی قربانی دے کے نمازوں کو بچا لیا ہے۔ تو نماز غدیر میں ولایت علی کا اعلان اور بیعت ہو، یا کربلا میں حسین کی شہادت کا مرحلہ ہو، وہاں بھی نماز، یہاں بھی نماز مومن کی زندگی میں اول سے آخر تک کی نماز، لیکن باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ غدیر کے حوالے سے ایک چیز تو یہ واضح کرنا کہ پیغمبر بیعت لے رہے اور علی کے ہاتھ پر بیعت لی جا رہی، پھر بھی وقت نماز آتا ہے تو سلسلے کو روکتے ہیں، نماز اور پھر بیعت، یعنی ولایت علی اور نماز دونوں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بیعت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، بیعت کر رہے ہو، نماز سے پہلے بھی علی ہے، نماز کے بعد بھی علی ہے، اور علی کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں تمہارا سجدہ۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، جب یہ بیعت ہو رہی پیغمبر نے کہا کہ یہ خالی ولایت علی خالی مردوں کے لیے نہیں ہے،
عورتوں کے لیے بھی ہے تو مرد بھی بیعت کریں گے، اور 1 بائی 1 ہر عورت بھی آ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کرے گی. خاص علی کو خیمے میں بٹھایا، ایک ایک کر کے ساری عورتوں کو بلایا جا رہا. یہ سب حج سے واپس آ رہے ہیں. حج میں انسان یوزولی اپنی فیملی کے ساتھ جاتا. خود اللہ کے رسول کی ہیبٹ تھی کہ جب کبھی ٹریولنگ کرتے اپنی ایک وائف کو لے کے جاتے تھے. پیغمبر کی 9 وائف تھیں، لیکن ہر ٹریولنگ میں کسی ایک کی باری. آخری حج میں پیغمبر کی کتنی وائف پیغمبر کے ساتھ گئی؟ حضرت ام سلمہ بھی تھی، حضرت ام حبیبہ بھی تھی، جناب صفیہ بھی تھی، حضرت عائشہ بھی تھی. ایک 9 وائف میں سے میجورٹی کے نام، خالی نام نہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل حج لیڈیز کے لیے اس حج کے اندر کلیئر ہوئے. پیغمبر کی ایک وائف اور حج کے درمیان جو عورتوں کو نجاست ہوتی ہے، نجاست آ گئی، وہ پریشان. اس حالت میں حج ہوگا کہ نہیں؟ پیغمبر نے ان کی مدد سے یہ مسئلہ امت کو بتایا کہ ہاں بھائی، اس حالت میں بھی عورت احرام پہن سکتی ہے اور حج کر سکتی. ام سلمہ کافی ایجڈ ہو چکی، مزدلفہ کے میدان میں پہنچی، مجمع دیکھا، گھبرا کے کہا یا رسول اللہ، اتنے کراؤڈ کے اندر ہم مردوں کے ساتھ چلیں؟ کہا کہ نہیں، اللہ نے عورتوں کے لیے آسانی کر دی ہے، مرد یہیں پہ رہیں گے ٹل سن رائز. تم عورتیں 5 منٹ ٹھہرو اور آگے چلے جاؤ. جس مسئلے پہ آج آلموسٹ ساری دنیا کے مومنین عمل کرتے ہیں، تو یہ پیغمبر کی کئی وائف اور ہر ایک کے حوالے سے الگ الگ ایک واقعہ آ رہا. لیکن وہ حج مکے ہی میں پڑھتا ہوں تو مزہ آتا ہے. یہاں تو صرف یہ بات کہنا کہ اس مجمع غدیر میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھی اور برابر سے تھی، آلموسٹ اتنی ہی ان کی تعداد تھی. پیغمبر نے کہا تمہیں بھی بیعت کرنا، مگر اب جو بیعت علی کی عورتوں نے کی ہے، وہاں سے ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ عورت کا حجاب اور عورت کی حیا کتنی اہم. غدیر کا اعلان، ہر ایک سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروائی جا رہی، لیکن نامحرم سے اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ حرام ہے. یہ ہر ایک کو آج معلوم، جو عمل کریں جو عمل نہ کریں سب کو معلوم ہے یہ مسئلہ. پیغمبر نے طریقہ بدل دیا. بیعت ہوگی، بیعت نہیں بدلی جائے گی. ولایت کے اعلان میں کمی نہیں ہوگی، لیکن ولایت کا اعلان شریعت کی لمٹس کے اندر رہ کر کیا جائے گا. ادھر نماز کی بات تھی، ادھر حجاب کی بات آئی. اب بعض علماء نے لکھا، بلکہ میجورٹی آف علماء نے لکھا کہ پیغمبر نے پانی کا ایک برتن منگایا، ایک طرف علی نے اس برتن میں ہاتھ ڈالا، دوسری جانب جو بیعت کرنے والی خاتون آ رہی اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اصبحت مولایا، آج سے آپ میرے مولا ہو گئے. اس پانی میں دوسری جانب وہ خاتون اپنا ہاتھ رکھ رہی ہیں. یہ علی کی بیعت. علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ پیغمبر نے ڈکلیئر کیا ہے کہ علی اس امت کے باپ ہیں. خاص پیغمبر نے کہا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور میرے مولا نے اپنی شہادت والی رات 21 رمضان 19 نہیں، ضربت والی رات نہیں، 21 رمضان اسبق ابن نباتا سے جملہ کہا تھا. اب ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل روایت پڑھوں، اس لیے جلدی اس کا خلاصہ کیا ہے. اسبق قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں والدین کی بات کی گئی، کل رات کی مجلس کا آخر کیا تھا؟ والدین کا ایک حق ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی، والدین. تو مولا نے کہا کہ جہاں جہاں والدین کی بات ہوئی اس میں سب سے پہلے ہم لوگ آ رہے ہیں. یعنی یہ جو کہا گیا کہ حق والدین کے لیے جنت حرام ہے، اس میں ہم شامل ہیں. جو ہم سے حق ہو جائے، جو ہمارا حق ادا نہ کرے، وہ اس میں آتا ہے. تمہارے اپنے والدین بعد میں آتے ہیں، پہلے رسول اور امام اس میں آتے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ علی اس امت کے ڈکلیئرڈ باپ ہیں، جسے رسول نے کہا میں اور علی اس امت کا باپ. مگر باپ ہیں، مسئلہ حجاب، محرم و نامحرم وہ اپنی جگہ پر. علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ عورت بیعت نہیں کر سکتی ہے. علی اس کے باپ بھی ہیں، علی اس کے امام بھی ہیں، علی اس کے مولا بھی ہیں. لیکن شریعت اپنی جگہ، جو حکم خدا ہے ظاہری اعتبار سے جائز نہیں ہے. اتنی احتیاط علی کے بارے میں کرائی جا رہی ہے. کیا ہمارے یہاں
ہر عورت کو بہن بنایا، ہر مرد کو بھائی بنایا، بہن بھائی بن گئے. اب ہنسی مذاق کرتے امام باڑے میں پھر بھی ذرا مینٹین کرتے ہیں لوگ رسپیکٹ. امام باڑے برتھ ڈے میں دیکھیے، شادیوں میں دیکھیے، گھروں کی تقریبات میں دیکھیے، بھائی وہ تو ہمارا بھائی، وہ تو ہمارا باپ، وہ تو ہماری بہن جیسی، ارے وہ تو ہماری ماں جیسی. کراچی کے مومنین سے پوچھئے کتنی مشکل سے یہ رسم ختم کرائی تھی کہ عید کے دن جائیں گے ایک دوسرے سے ملنے بزرگوں سے، یا ہاتھ ملانا ہے یا ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوانا. وہ چاچی ہیں ہماری. ارے تمہاری چاچی ہو کہ تمہارے باپ کی چاچی ہو، چاچی نامحرم ہوتی ہے، وہ اپنا ہاتھ تمہارے سر پہ نہیں رکھ سکتی. ارے وہ تو ماں سے زیادہ اور دادی سے زیادہ اور نانی سے زیادہ ایج میں. حکم خدا ایج کی وجہ سے یہاں نہیں بدلا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر شادی تمہاری اس لڑکی سے ہو رہی ہے، اس کی ساری بہنوں سے ہاتھ ملانا، یہ ایک رسم تھی کراچی میں، اور ابھی بھی ہے. جب رسول اور اللہ کی بات لوگوں نے نہیں مانی تو میں کیا حیثیت رکھتا ہوں. لیکن یہ کہ بہت سے لوگ اب اس پہ عمل کرنا چھوڑ چکے ہیں. کتنا مسئلہ ہو گیا سمجھانا کہ مولانا یہ اس میں کیا حرج ہے، کوئی بری نیت نہیں ہے، کوئی بری خرابی نہیں ہے. نعوذ باللہ، اعلان غدیر میں کیا بری نیت اور کیا بری خرابی. ایک طرف مومنہ ہے، ایک طرف کائنات کا مولا علی ہے، ہر ایک کی چادر کا محافظ، ہر ایک کے حجاب کا محافظ، ہر ایک کی حیا کا محافظ. علی سے زیادہ پاک و پاکیزہ انسان کسی نے نہیں دیکھا. میں کہوں تب بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کہہ دے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہنا اور ایک چیز ہوتی ہے کرنا. یہ پانی پاک ہے کہ نجیس؟ آپ نے کہا یہ پاک ہے، کہہ دیا. اور ایک یہ کہ نہیں، آپ نے نہیں پوچھا، آپ نے دیکھا ایک مرضی آئے، انہوں نے پانی اٹھایا، پینے لگے. یہ ایک متقی انسان آ گیا. ہر دفعہ مرضی سنیں گے تو آپ کو بھی ذرا سی الرجی ہو جائے گی، اچڑ ہو جائے گی. ایک متقی انسان پانی پی لی، یا گھر کا مالک آیا اس نے پانی پی لی. آپ نے کہا یہ پانی پی رہا، اس کا مقصد یہ کہ یہ پاک پانی ہوگا. یہ بھی شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ قول اس زبان سے کہہ دے پاک ہے، عمل ایسی جگہ وہ استعمال کرے اس چیز کو، جیسے کھانے پینے میں. یہاں علی کی طہارت وہ طہارت ہے کہ اللہ نے کہا ہر طرح سے اسے مکمل کرنا. اللہ نے کلام کے ذریعے بھی کہا آیے تطہیر، عمل کے ذریعے بھی کہا کہ عام مسجد کو نجس کرنا حرام ہے. خانہ خدا کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے. علی کی ولادت کعبے میں کر کے بتا دی کہ دیکھو اس سے زیادہ پاک اور پاکیزہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں اس کی ولادت کا انتظام کر رہا ہوں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں مولانا یہ مثال ٹھیک نہیں، کعبے میں تو 360 بت بھی لے جا کے رکھ دیے گئے، تو کیا وہ سب بھی پاک ہو گئے؟ وہ کہا یہی فرق دیکھو. اگر فاطمہ بنت اسد عام دروازے سے جاتی تو یہی سمجھا جاتا جیسے کافر آئے، مشرک آئے، منافق آئے. وہاں دیوار میں در بنا کے بتایا گیا فاطمہ بنت اسد کعبے میں نہیں جا رہی ہے، اللہ بنت اسد کو اپنے گھر کے اندر بلا رہا. لفظ طہارت چھوٹا پڑ جاتا ہے جب علی کی پاکیزگی کی بات کی جاتی ہے. لیکن شریعت اپنی جگہ، حکم حجاب اپنی جگہ. خبردار، غدیر جیسی بیعت، ولایت جیسے اعلان میں بھی ایک ظاہری شریعت کا حکم ہے. ہاتھ سے ہاتھ نہیں ٹکرائے گا. اس پانی کے برتن کے ایک سائڈ پہ علی کا ہاتھ ہے، دوسری سائڈ پر اس مومنہ کا ہاتھ ہے جو اصبح کو مولایا کا اقرار کر رہی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورہ مائدہ کتنا پیارا سورہ، نمبر اس کا ہے 5، 5واں سورہ ہے 5. اور آیت جو میں نے تلاوت کی ہے قرآن کریم میں کل 114 سورے ہیں نا، یہ آیت 114 نمبر کی ہے. یہ بتا رہی کہ عید کب منانا چاہیے. عید کسے کہتے ہیں؟ عید. اب آپ کو معلوم ہے نا کہ غدیر خم کا ایک نام ہے یوم العہد الموعود، عہد کا دیکھو
یوم المیثاق الماخوذ، جس دن ہم سے ایک ایگریمنٹ کیا گیا، یوم الجمع المسئول، یہ سارے غدیر کے الگ الگ نام. اور چوتھا نام ہے العید الاکبر، کائنات کی سب سے بڑی عید العید الاکبر. اب عید کہتے کسے؟ عید اکبر کا تو ہم بعد میں تذکرہ کریں گے، پہلے تو عید اصغر یعنی عید کہتے کسے؟ وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے سورہ مائدہ میں آیا. دیکھیے الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت بھی سورہ مائدہ، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک کی آیت بھی سورہ مائدہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ کی آیت بھی سورہ مائدہ، اور جو میں نے 5 مجلسیں پڑھی پچھلی تعاونوا علی البر والتقوی وہ بھی سورہ مائدہ ہے. اور نمبر 20 کا نمبر 5 یعنی بہترین سوروں میں سے ایک ہے، اگرچہ قرآن کا سورہ بہترین. اب 114 نمبر کی آیت ہے، عیسیٰ بتا رہے عید کسے کہتے ہیں. فارسی کا ایک محاورہ ہے، فکر حرکت وقدر ہمت اوس. ہر آدمی کی جتنی اپنی کیپیسٹی یا ہمت ہوتی ہے اتنا ہی وہ سوچتا ہے. بچے سے پوچھو تمہیں کیا چاہیے، وہ کہے گا کہ مجھے کٹ کیٹ چاکلیٹ چاہیے. آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے آپ کو BMW چاہیے. تو خیر ہر ایک کی اپنی ہمت. عیسیٰ کے حواری 12 وہ حضرت عیسیٰ سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں. اب قرآن کہتا ہے پورے قرآن میں لفظ عید صرف ایک دفعہ آیا ہے، اور وہ اس آیت قال عیسی ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہہ رہا ہے اللہم ربنا انزل من السماء مائدہ، اے خدا ربنا اے ہمارے پالنے والے آسمان سے نازل کر ایک مائدہ. اور اسی آیت کی وجہ سے پورے سورے کا نام سورہ مائدہ پڑا. مائدہ مانے دسترخوان. اے خدا آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت تھی کہ حواری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دسترخوان چاہیے. عیسیٰ نے اپنے حواریوں کی خواہش آگے پہنچا دی. اس میں سے 12 میں سے 11 تو کم از کم بالکل ٹھیک تھے نا، دھوکہ تو ایک نے دیا وہ بھی بہت آگے جا کر آگے پہنچا. انزل من السماء مائدہ، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر. یہ دسترخوان کیوں نازل کر کہ تکون عیدا، جب تو یہ دسترخوان نازل کرے گا یہ ہمارے لیے عید بنے گی. لأولنا و آخرنا، ہمارے پہلے سے لے کے آخر تک ہمارے پورے گروہ کے لیے یہ عید بنے گی. کب؟ جب آسمان سے دسترخوان نازل ہوگا. کیا مطلب دسترخوان کا؟ اللہ کی ایک نعمت نازل ہوگی. وآیۃ منک، یہ ہمارے لیے عید بھی بنے گی، یہ تیری ایک نشانی بھی ہوگی. ورزقنا، اور ہم کو روزی بھی ملے گی. وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین روزی دینے والا. عید حضرت عیسیٰ کے حواری نعمت مانگ رہے ہیں، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا اگر تو نے یہ نعمت ہمیں دے دی وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. جب ایک نعمت کے ملنے پر جو دسترخوان ہے وہ دن عید قرار پاتا ہے، تو جسے کائنات کی سب سے بڑی نعمت مل جائے وہ مومنین اگر عید اکبر نہ منائیں تو حق ادا نہیں کر پائیں گے قرآن کا. عیسیٰ نے بتایا عید کب منائی جاتی ہے؟ جب آسمان سے کوئی نعمت نازل ہو. دنیا کی بات نہیں، آسمان سے نعمت نازل ہو عید مناؤ. ایک نعمت کے ملنے پہ عید، وہ تو نعمت کبریٰ ہے، وہ تو نعمت عظمیٰ جو آج صاحبان ایمان کو ملی. اور پھر کہا کہ یہ جو تو ایک نعمت نازل کرے گا یہ ایک آیت بنے گی تیری، من کا تیری آیت اللہ. تو آیت اللہ کے نازل ہونے پہ جب عید منائی جا رہی ہے تو جو آیت اللہ الکبریٰ ہو، جو آیت اللہ العظمیٰ ہو، جو پکار کے کہتا ہو کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو میں علی ابن ابی طالب ہوں. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے ورزقنا. یہ عید کا کنسپٹ جو قرآن دے رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ورزقنا. اور یہ جو ایک نعمت تو نازل کر رہا ہے آسمان سے، اس سے ہمیں رزق ملے گا. خطبہ غدیر کے آخر میں دیکھ لیجیے پیغمبر اسلام عجیب طریقے سے مولا کا تعارف کرا رہے ہیں. تو خطبہ غدیر کے آخر میں ایک لفظ آتا ہے اور اسی علی کے ذریعے سے اللہ دنیا والوں کو رزق عطا کرتا. وہاں پہ عیسیٰ کے حواری دسترخوان مانگ رہے، کہا کہ اس سے ہم کو رزق ملے گا.
عیسیٰ کے حواریوں کو رزق مل رہا ہے، اور علی وہ ہے کہ وہ یمن ہی روز قلب ورا، خالی ایک گروہ کو رزق نہیں ملتا ہے، کائنات کی ساری مخلوقات کو رزق ملا کرتا ہے علی کے وسیلے اور علی کے واسطے۔ لیکن خاص جس لفظ کی وجہ سے میں نے پوری آیت کی تلاوت کی وہ عید، یہ بتایا عید کب منائی جاتی ہے؟ جب اللہ کی طرف سے ایسی نعمت آپ کو ملے جو اول سے آخر کے لیے ہو، جس کے ذریعے سے آپ کے رزق کا اہتمام ہو رہا ہو، اور جو اللہ کی نشانی بنے، اس کو عید کہتے ہیں۔ اب آئیے اس عید کو ذرا سا، یہ ہوگا غدیر کا وہ پیغام جو وہاں سے شروع ہوگا جہاں پہ 2 دن سے علماء اور ذاکرین نے اپنی بات پہنچائی ہے، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات۔ قرآن نے کہا کہ نعمت کہاں سے نازل ہوئی؟ قرآن نے کہا کہ عید منانے کے لیے اللہ کی نشانی کہاں سے آئی؟ قرآن نے کہا روزی کہاں سے ملی؟ آسمان سے، آسمان سے، آسمان سے۔ تو یاد رکھیے کہ جو نعمت عظمیٰ ہم کو ملی ہے، جو آیت اللہ الکبریٰ ہم کو ملی ہے، جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ملی ہے، یہ بھی آسمان والا ہے، یہ زمین والا نہیں ہے۔ یو پی کی بزرگ خواتین زمین والا کسے کہتی ہیں؟ یہ تو شاید اب وہ عورتیں بھی زندہ نہ رہی ہو، یہ آسمان والا ہے۔ فرق کیا ہے؟ آسمان والا غدیر میں ملتا ہے، زمین والا ثقیفہ میں ملا کرتا ہے۔ یہ جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، آسمان والا، آسمان والا۔ اور دیکھیے اسی لیے مولا پکار کے کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ آپ یہاں سے آئے ہیں، جس علاقے سے آئے ہیں، وہاں کے راستے آپ زیادہ جانتے ہیں نا۔ جو حیدرآباد کے مومنین حیدرآباد کے راستے جانتے ہیں، کراچی والے کراچی کے جانتے ہیں، جہاں کا آدمی ہو وہیں کے راستے زیادہ جانتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عید کب مناؤ؟ جب آسمان سے تمہیں نعمت ملے۔ مولا کہہ رہے کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، مگر زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں پوچھنا، کیونکہ آسمان کے راستوں کو میں زیادہ جانتا ہوں۔ اور یہی وجہ کہ آنے والا آسمان سے آیا تو اس کا ہر اہتمام آسمان سے ہی ہوا ہے۔ بھائی جب اس کی ولادت کا وقت آ رہا ہے، مدد کے لیے مکے کی عورتیں نہیں آئی ہیں، مدد کے لیے بنی ہاشم کی عورتیں نہیں آئی ہیں، مکے کے لیے آسمان سے اتر کے عورتیں آئی ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہوا اسے کپڑے میں لپیٹا گیا، وہ کپڑا بھی کہیں ابو طالب کے گھر سے نہیں آیا ہے، وہ آسمان سے آیا ہے۔ اور جب اس کے لیے پہلی غذا کا انتظام ہوا، کوثر کا جو پانی ڈرام میں لے کے ہوا آئی تھی، وہ بھی یہ دنیا کے حد تک زمزم کا چشمہ بھی نہیں تھا، وہ بھی آسمان ہی سے آیا ہے۔ تو بچہ دنیا میں آ رہا دنیا کا ہی نہیں، وہ آسمان کا ہے، تو اس کا لباس بھی آسمان سے آیا، اس کی غذا بھی آسمان سے آئی۔ ولادت کے موقع پر مدد کرنے والا گروہ بھی آسمان سے آیا۔ یہ آسمان کا تھا، یہ آسمان کا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جب اسے مانگا، ہمارے یہاں پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے، یہاں پہ مجھے ہندوستان کے مومنین بھی کچھ نظر آ رہے ہیں، بہت بھونڈی مثال دے رہا ہوں، بہت بھونڈی، کبھی کبھار ایسی بھونڈی باتیں مجھ سے بھی سن لیں، دوسروں سے تو آپ ممبر پہ جھکتے سننے کے عادی بن ہی گئے۔ ایک زمانے میں ہمارا ممبر علم تھا، حکمت تھے، قرآن کا، حدیث کا، آج کل جھکتے ہیں۔ اب یہ جھکتوں کو میں سمجھا نہیں پاؤں گا اسے کیا کہتے ہیں، یہ پنجابی زبان کا لفظ ہے، تو ایک آدھ بات مجھ سے بھی سن لیں کہ اللہ کا رسول دیکھیے آسمان کیسے پائی، آسمان سے آیا۔ قرآن نے کہا عید کس کے لیے کب منانا؟ جب آسمان سے آئے اللہ کی نعمت۔ اور پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ سے مدد چاہیے، کانٹیکٹ کیا امریکہ سے۔ چلے آج کل تو خیر کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہو گیا اور کووڈ نے تو ہر چیز کو آن لائن ڈال دیا، لیکن عام طریقے سے فوری مدد چاہیے تو کیا ہوتا؟ تو پاکستان کا ڈیلیگیشن خود واشنگٹن گیا ہے اور وہاں جا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کر رہا۔ اتنا وقت نہیں ہے، فوری مدد چاہیے نا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اب ہم کراچی میں پاکستان میں بیٹھے ہیں اور کراس کنڈنس ہو رہی ہے اور خط بھیجے جا رہے ہیں، نہیں، اب ڈیلیگیشن خود وہاں گیا جہاں سے مدد چاہیے۔ یہ آسمان والا، یہ اللہ کی نعمت آسمان سے آئی۔ جب عیسیٰ نے کہا کہ عید اسی وقت مناؤ، اسی لیے پیغمبر نے زمین میں بیٹھ کے نہیں مانگا، پیغمبر خود آسمان پر گئے۔ جب معراج ایک مرتبہ کہہ رہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے خدا مجھے ایک مددگار عطا فرما۔ یہ درخواست زمین کی نہیں ہے، یہ 7ویں آسمان پر عرش الہی میں جا کے درخواست دی گئی ہے، کیونکہ وہ آسمان والا ہے، وہ آسمان سے آیا، اس کا ہر انتظام آسمان سے ہو رہا ہے۔ حتیٰ یہ
ابھی تک تو ہمارے یہاں یہ ہے. یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ بھی ذرا بھونڈی سی مثال ہے. یہاں پہ جو لوگ حیدرآباد کے ہیں، آپ کی اگلی نسل تو نہیں ہوگی، وہ تو کہے کہ ہم اوزی ہیں لیکن ابھی حیدرآباد کے. شادی کا وقت آتا ہے تو آپ کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جہاں کی آپ ہیں نا وہیں کی لڑکی آپ کو میرے حیدرآباد کی ہو تو کیا کہنا. کراچی والا ہے تو کراچی کی لڑکی ڈھونڈتا، اور پنجاب والا ہے تو پنجاب کی لڑکی ڈھونڈتا ہے. نیچرل اور فطری بات. اب چونکہ یہ اللہ کی نعمت آسمان سے آئی، جب شادی کا موقع بھی آیا تو دنیا کے رشتے نہیں لیے گئے، رشتہ بھی آسمان سے آیا، نکاح بھی آسمان سے پڑھا گیا، بارات بھی آسمان سے آئی. وہ اونٹ کو چلانے والے جبرائیل تھے، ہانکنے والے میکائیل تھے، باراتی کے طور پہ 70,000 عمریں تھیں. آسمان سے آیا. اور یہی وجہ پیغمبر کی حفاظت کر رہا ہے وہ آسمان سے آ کر، کیونکہ پیغمبر نے معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے آگے جا کر اس سپاہی کو مانگا تھا نا، لیکن آیا آسمان سے. آسمان سے آیا. ابھی آج کل افغانستان میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا، لیکن میں عام طور پر اس قسم کی مثالیں دیتا نہیں. لیکن جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک دے رہا ہے اور آپ لوگ لوٹے جا رہے ہیں ان مثالوں پہ، تو ایک آدھ جملہ کہنے کا مجھے بھی حق ہے. معلوم ہوا کہ وہ اتنا اسلحہ اور اتنی چیزیں امریکن فورسز اس کو واپس لے جانا، وہ پاکستان سے انہوں نے راستہ بھی مانگا اور کیسے اس کو لے جانا، وہ بہت بڑا پروسیس تھا. کیوں؟ تاکہ جب یہ لوگ آئے تھے نا تو امریکہ سے آئے تھے، جو افغانستان میں امریکن فورسز، ان کا سارا اسلحہ وغیرہ بھی وہاں سے آیا، ساری چیزیں ان کے لیے وہاں سے آ رہی. کھانے پینے کی تو میں مثال ہی نہیں دیتا ہوں، لیکن اسلحہ. اب آسمان کے سپاہی آیا، پیغمبر کی حفاظت کر رہا. احد کا میدان ہے، اس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی ہیں. آخری مرحلہ وہ آ گیا کہ اس کے پاس کوئی تلوار بھی باقی نہیں رہی ہے. پیغمبر کی کمر میں تلوار لٹک رہی ہے. یا رسول اللہ، یہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کے پاس تلوار ہے، اس کے پاس تلوار نہ رہی، اپنی تلوار دیجیے. کہیں گے یہ میرا سپاہی ہے ہی نہیں کہ میں اپنی تلوار دوں، یہ آسمان سے آیا ہے تو اس کی تلوار بھی آسمان سے نازل ہوگی. تو کیا فتح اللہ علی نا سیف اللہ کے ساتھ نازل ہوگی. آسمان کا سپاہی، اسلحہ بھی وہاں سے آئے گا، ہتھیار بھی وہاں سے آئے گا. اور ایک نیچرل سی بات میں کہہ رہا ہوں، بس اس نقطے کے اختتام پر ہوں، اس کے بعد میں پھر اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں. اور وہ یہ کہ ایک نیچرل بات ہے جس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو اب میں کہنے جا رہا ہوں. جیسے وہ شادی کی میں نے مثال دی نا، تو کوئی تعصب نہیں ہے کہ اگر آدمی اپنے علاقے کی، اپنے کلچر کی لڑکی کو تلاش کرے یا لڑکی والے لڑکے کو. اسی طرح ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ کسی علاقے کا کوئی آدمی بہت ترقی کر دے اور بہت زیادہ اس کا احسان مانا جائے، تو جس علاقے کا ہوگا نا وہاں کے لوگ بہت خوش ہوں گے. مثلا کراچی کا کوئی مومن نوبل پرائز حاصل کر دے تو ہمارا کیا تعلق نوبل پرائز سے، ہمیں تو نوبل کی اسپیلنگ بھی نہیں آتی، لیکن بہرحال ہم خوش ہوں گے ہمارے علاقے کے آدمی نے اتنا بڑا کارنامہ کیا. حیدرآباد کا کوئی مومن کوئی بہت بڑی دریافت کر لے تو حیدرآباد کے مومنین خوش ہوں گے کہ بھائی ہمارے یہاں کا ایک شخص اتنی ترقی کر گیا. اور کسی علاقے کا کوئی آدمی ہے تو اس کو وہ بھی اپنے، کیونکہ مثال کا تعلق علاقے سے نہیں. میں تو بات کر رہا ہوں اپنی فیلڈ کی. کسی علاقے کا کوئی آدمی مرجع بن جاتا ہے، جیسے اگر سیستانی مرجع بن گئے، اب سیستان کے لوگ خود بخود ایک فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ ان کی مرجعیت سیستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے. اگر آغا خامنائی مرجع بن گئے تو خمین کے سارے مومنین خود بخود ایک نیچرل بات ہے. شاعری کی دنیا کے اندر بھی اب جس وقت ہمارے برادر محترم ادنان کلیم صاحب کے دادا کا تذکرہ ہوتا ہے، نسیم امروہی صاحب، پورا ہندوستان اور پاکستان بلکہ پوری اردو دنیا مانتی. امروہے کے لوگ خود بخود خوشی محسوس کرتے ہوں گے. فطری بات ہے نا کہ جس علاقے کا آدمی ترقی کر جائے، چاہے اس کا تعلق بعد میں ساری دنیا سے ہو جائے، جہاں سے آیا ہے وہاں کے لوگوں کو خود بخود خوشی ہوگی. چنانچہ یہ آسمان سے آیا،
جب آسمان سے آیا ہے تو جب شب ہجرت بستر رسول پہ لیٹ کر اللہ کی رضا لے رہا ہے تو تعریف کرنے والا قصیدہ دنیا والے نہیں پڑھ رہے، آسمان سے اتر کے جبرائیل و میکائیل کہہ رہے بخشن بخشن لگا اپنا ابھی طالب۔ تو ولادت سے لے کے زندگی کے آخری مرحلے سے اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن عید کا کنسپٹ کیا دیتا ہے۔ عید مناؤ اس وقت جب تمہیں آسمان سے کوئی نعمت ملے، تو ہمیں تو آسمان سے ایسی نعمت ملی کہ چلے آخری بات کہہ دوں، ورنہ اس سے پوری تقریر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آخری بات اور بولیے کہ حتیٰ یہ کہ اس کے دشمن پر عذاب بھی آسمان ہی سے آ رہا ہے۔ باقی انبیاء کے اندر آپ دیکھ لیجیے جن قوموں پہ عذاب آیا ہے 99% یا وہ عذاب دنیا سے آیا اور یا پھر زیادہ سے زیادہ بادلوں تک، مگر ایک عذاب ایسا ہے جو براہ راست آسمان سے آ رہا ہے۔ مانگنے والے نے بھی عذاب مانگا آسمان سے تھا، اسے بھی پتا تھا کہ یہ آسمان کا سپاہی ہے، جو آسمان سے آنے والا ہے۔ حارث ابن نعمان فوری کا واقعہ کس کو نہیں معلوم؟ اب دو باتیں اس واقعے کے حوالے سے ایسی میں بتا رہا ہوں جو اس پیغام غدیر ہی کو واضح کر رہی ہیں۔ اچھا پیغام غدیر ہے کیا؟ میں ابھی عید پر آ رہا ہوں، عید کا پیغام مکمل نہیں ہوا۔ غدیر کیا؟ عید الاکبر سب سے بڑی عید۔ لیکن پہلے یہ بات پوری ہو جائے، اس کے مخالف کا عذاب بھی آیا تو آسمان سے آیا، اور اس کے لیے میرے پاس اسرائیل کی بہت مثالیں ہیں۔ یہودیوں پر جرمنی میں جو ظلم ہوا تھا ہولوکاسٹ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جن نے ظلم کیا تھا وہ کہیں بھی جا کے چھوٹے، یہودی اس کو پکڑ کے لائے ہیں وہاں سے۔ ارجنٹائن کا 1961 کا واقعہ تو مشہور ہو گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو اب یہ جو کہ آسمان والا ہے، جس نے اس کی مخالفت کی اس پر عذاب بھی آسمان والے نے بھیجا، آسمان سے آ رہا۔ اور ایک بات سن لیجیے گا، ابھی اصل میسج باقی ہے عید، لیکن مولا کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے اپنی 23 سال کی زندگی میں واضح طور پر صرف 2 بار کیا، ایک دعوت زیر شیرہ میں اور غدیر خم کے میدان میں۔ باقی ان دونوں کے بیچ میں علی کی فضیلت، علی کی محبت، علی کا اسلام سے تعلق، مومن کا علی سے تعلق، مومن منافق کی پہچان، جنت کا دار و مدار، یہ سارے پیغامات مختلف طریقے سے دیے، مگر تو میرا جانشین ہے، وسیع ہے، ولی ہے، یہ صرف 2 مرتبہ اعلان ہوا۔ پہلا دعوت ذیلشیرہ میں کھل کے بالکل، اور آخری دوسری بار غدیر کے میدان، اور دونوں بار اس اعلان پہ اعتراض ہوا۔ دعوت ذیلشیرہ میں اعتراض کس نے کیا؟ ابو جہل نے کیا۔ غدیر خم میں اعتراض کس نے کیا؟ حارث ابن نعمان نے کیا۔ اور اس اعتراض میں ایک پہلو آ رہا، ابو جہل نے جب دعوت ذیلشیرہ میں اعتراض کیا تھا، پیغمبر نے کہا نا، جب علی نے کہا کہ انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں، پیغمبر نے کہا تو پھر انت وسیع و خلیفتی، تو میرا وسیع بھی ہے، جانشین بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ جب یہ اعلان، جب پیغمبر نے یہ وعدہ کیا، ابو جہل غصے کے عالم میں کھڑا ہو گیا، بائیکاٹ کر کے جانے لگا۔ یہ بائیکاٹ بھی ایک عجیب ہمارے یہاں سسٹم بن گیا، غصے کے عالم میں بائیکاٹ کر کے جانے لگا، لیکن جاتے جاتے جملہ کہہ گئے۔ ابو طالب کو دیکھا اور کہا، ابو طالب تمہیں کو اپنے بیٹے کی اطاعت مبارک ہو۔ سوال یہ ہے کہ آخر ابو طالب سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو طالب تو اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، وہ تو ابو جہل کے عقیدے پہ بقول لوگوں کے، وہ جو اس کے عقیدے پہ تھے، تو ابو طالب کو اطاعت کرتے علی کی۔ علی کی اطاعت تو وہ کرے گا نا جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکا ہو۔ پیغمبر نے کہا نا تو میرا وسیع ہے، تو میرا جانشین ہے، تو ابو جہل کا جملہ بتا رہا ہے کہ ابو جہل تک کو پتا ہے کہ ابو طالب ایمان لا چکے ہیں، وہ ابو جہل ہے جو ابو طالب کے ایمان کو مان رہا، اور یہ آج کا مسلمان ہے جو ابھی تک ابو طالب کے ایمان کے شک میں پڑا ہوا۔ دعوت ذیلشیرہ میں پہلی بار کھل کے علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اور وہیں یہ واضح ہو گیا کہ ابو طالب کے ایمان کو تو عالم کفر بھی مانتا۔ اور دوسرا ولایت کا اعلان ہوا غدیر خم میں،
حارث بن نعمان نے کیا کہا ہر ایک کو معلوم ہے، اور بس یہیں پہ میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوگا. یہی تو کہا ہر ایک کو واقعہ معلوم ہے، میں کیسے اس واقعے کو دوہراؤں جو اتنا مشہور ہے. یہی تو کہا کہ اے محمد تو نے کہا اللہ ہے کہ ہم نے مان لیا، تو نے کہا کہ میں رسول ہوں مان لیا، تو نے کہا نماز ہے ہم نے عمل کیا، روزہ ہے ہم نے عمل کیا، زکوٰۃ ہے ہم نے عمل کیا، حج ہے ہم نے عمل کیا. آخر میں جاتے جاتے تو اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر کے جا رہا، یہ تیری طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ واقعی ہر ایک کو معلوم. اور جب پیغمبر نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تو ہے اللہ آسمان سے لفظ ہے منت سما، آسمان سے تیرے اوپر عذاب نازل کر. اس کا جملہ کیا بتا ہے؟ پیغام. ایک ابو جہل نے پیغام دیا اور ایک پیغام دیا. پہلے اعلان ولایت میں بھی پیغام آیا ابو طالب کے ایمان کا، اور دوسرے میں کیا پیغام آیا کہ اس کے اوپر عذاب آیا، لیکن اس کا جملہ بتا رہا کہ یہ آدمی توحید کو بھی مانتا، رسالت کو بھی مانتا، نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کیے ہوئے ہے. کہہ رہا نہیں سب کو ہم مانتے چلے گئے، یہ اعلان نہیں مانیں گے. پتا چلا کہ اگر خالی توحید ہو وہ نجات نہیں دلواتی، خالی رسالت نجات نہیں دلواتی، خالی نماز نجات نہیں دلواتی، خالی حج نماز نہیں دلواتا. وہ نجات اس وقت ملتی ہے جب آدمی ساتھ میں علی کی ولایت کو بھی مانتا ہو. بغیر ولایت کے کوئی عبادت کام نہیں آئے گی. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کا ایک جملہ بہت مشہور ہے. جس زمانے میں میلبرن میں ویڈیو پہ مجلسیں لگا کرتی تھی ہمارے ذوالفقار آپ جی صاحب تو واقف ہیں، تو یہ مجلس کئی دفعہ یہاں پہ لگائی گئی کیونکہ بہت پسند آئی لوگوں کو. لیکن ایک چھوٹی سی مثال، اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا گھبرا گیا، بھائی باپ مر گیا، پتا نہیں اس کے اوپر قبر میں کیا گزر رہی. گھبرا کے عالم کے پاس گیا، کہا میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا. انہوں نے کہا اچھا نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک طریقہ ہے، کیا عمر ہے تمہارے باپ کی؟ اتنے سال کی نمازیں پڑھوا لو. اس نے پیسے دیے اور اتنے سال کی نمازیں پڑھوا لی، مسئلہ ختم. پھر آیا کہہ رہے ارے مجھے پتا چلا کہ وہ تو زکات و خمس بھی نہیں دیتا تھا. کوئی بات نہیں، آؤ آج حساب کر کے زکات و خمس ادا ہو جائے. وہ بھی ہو گیا. پھر آیا کہ ارے ان پر تو حج بھی واجب تھا، مجھے اب پتا چلا. تو کوئی بات نہیں، جو حج ہے وہ ان کی طرف سے کروا لو، اتنا خرچہ دے دو، حج ہو جائے گا. پھر ایک دن آیا کہ ارے مجھے پتا نہیں تھا وہ تو علی کی ولایت کو بھی نہیں مانتے تھے، کہ کتنے پیسے دے دوں کہ یہ گناہ بھی معاف ہو جائے. فوراً جواب میرا، نمازیں رہ گئی تو طریقہ ہے، روزے رہ گئے تو طریقہ ہے، خمس رہ گیا تو طریقہ ہے، حج رہ گیا تو طریقہ ہے، لیکن علی کی ولایت کو نہیں مانا تو دنیا اور آسمان کی ساری دولت دے دو تب بھی نجات ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ حارث بن نعمان نے بھی بتایا اور یہ خطبہ غدیر میں پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا کہ غدیر میں علی کی محبت کا اعلان نہیں کیا گیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. محبت علی الگ چیز ہے، ولایت علی الگ چیز. محبت علی سے اسلام شروع ہوا ہے، ولایت علی پہ اسلام مکمل ہوا. یہ دو الگ الگ چیزیں. اور اگر ہم بہت ہی ڈیپتھ میں جائیں تو یہ کہا جا سکتا کہ جب علی سے عقیدت ہوتی ہے تو وہاں سے محبت اسٹارٹ ہوتی، اور جہاں محبت مکمل ہوتی ہے وہ ولایت کہلاتی. علی کی مکمل محبت، کمپلیٹ لو آف علی، وہ ولایت ہے. کیا مطلب اس کا؟ تو میں کیا بتاؤں آپ کو. اللہ کے رسول کے 120,000 اصحاب یعنی 1,20,000 صحابیوں جو سب سے افضل صحابی ہے، سب سے افضل صحابی، جس کا تذکرہ آپ ہر جمعے کے دن نماز جمعہ کے سورہ جمعہ میں سنا کرتے ہیں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ
سورہ جمعہ کی 3 آیت، پیغمبر نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا نا کہ یہ 3 آیت سلمان کی قوم کے بارے میں آئی. تو پیغمبر کا سب سے عظیم صحابی سلمان فارسی. ایک اسٹوری ہے جس کا آدھا حصہ ڈائریکٹ ہم سے اس کا کنسرن نہیں، ڈائریکٹ وہ ہمارے ہاں اتنا پڑھا جاتا ہے کہ ابھی میں شروع کروں گا آپ کہیں گے مولانا نے پوری مجلس ریپیٹ کر دی. اور آخری حصہ جس کا ڈائریکٹ ہم سے تعلق ہے وہ بہت کم پڑھا جاتا. ایک ہی حدیث ہم وہ والا حصہ تو بہت شوق سے سنتے ہیں اور ہم کو آدھا ہی سنایا جاتا. تو سلمان فارسی کا یہ مشہور واقعہ ہے. آج کل دنیا بھر میں ایک رواج ہوا کہ کوئی آدمی بھی اپنی پرفارمنس آپ کے سامنے پیش کر کے کہتا کہ آپ یہ بتائیے کہ آؤٹ آف 10 آپ مجھے کتنے نمبر دیں گے. یہ آج کی بات نہیں ہے. پیغمبر نے اپنے زمانے میں یہ سسٹم بنایا تھا یہ کہہ کر کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان کو 10 کے 10 درجے مل چکے ہیں. 10 آؤٹ آف 10، ابو ذر 9 آؤٹ آف 10، مقداد 8 آؤٹ آف 10. یہ پورا سسٹم تو ایمان کے 10 درجے ہیں، وہاں تک سلمان پہنچ چکے. سلمان فارسی کا مشہور واقعہ. لیکن میں نے کہا کہ میں شروع کا حصہ بہت 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 جلدی پڑھوں گا کیونکہ آپ کا سنا ہوا ہے. آپ کے بچے اور بچیوں کو بھی زبانی یاد کہ ایک دن اللہ کے رسول مدینے میں مسلمانوں کا یہ ٹیسٹ لے رہے ہیں. قرآن کریم نے پیغمبر کی ایک ڈیوٹی یہ بتائی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کے نفس کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے. تو مدینے میں بڑے مقدس اور نیک لوگ بھی، بدماش قسم کے لوگ بھی ہیں، شریر قسم کے لوگ بھی ہیں، لیکن بہت نیک اور مقدس لوگ بھی. تو پیغمبر نے ایک مرتبہ سروے کرنا چاہا مدینے کے لوگوں کا. مسجد النبوی ہر وقت بھری رہتی تھی. ایک بار سوال کیا کہ تم لوگ تو مجھ سے سوال کرتے ہو، آج میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اب لوگ ذرا سا شوق لگا کہ ہم رسول کے سوال کا جواب دیں، ہاؤ اٹس پاسبل. لیکن پیغمبر نے کہہ دیا تو ہم نہ بھی نہیں بول سکتے. یا رسول اللہ پوچھی. کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پوائس چہرے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ نماز اور روزہ کرنے والے، بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے. یہ بتاؤ تم میں ایسا کون ہے کہ سارا سال ہر رات پوری رات عبادت میں گزارتا ہو، اور وہ کون ہے کہ جو سارا سال ہر دن روزے کے عالم میں ہو، یعنی جس دن حرام روزہ ہے اس کو چھوڑ دیجیے. خیر پیغمبر نے یہ نہیں کہا کیونکہ پیغمبر کا مقصد بھی کچھ اور تھا. اور وہ کون ہے جو روزانہ ایک قرآن فل قرآن کے ختم کا ثواب لیتا ہو. بہت سارے نمازی، بہت سارے راتوں کو جاگ کے عبادت کرنے والے، مگر ہر رات ایک رات کا بھی ایگزیمشن نہ ہو، یہ تو مشکل ہے. بہت روزہ رکھنے والے ہیں مگر پورا سال دن میں تلاوت. پیغمبر نے جو کرائیٹیریا سامنے رکھا وہ تو اتنا مشکل کہ ہر دن پورے قرآن کا ختم، پورا قرآن روزانہ ڈیلی. نہ صرف یہ کہ لوگوں نے دل ہی دل میں کہا کہ نہ ہم نہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سلمان کھڑے ہو گئے کہ آنا یا رسول اللہ، یہ تو بہت جلدی مجھے پڑھنا ہے. آپ کو زبانی یاد ہے، زبانی آپ کے بچوں کو یاد ہے کہ سلمان نے کہا میں. پیغمبر نے کہا سلمان لوگوں کو آبجیکشن ہو رہا ہے، تم کیسے؟ تو میں بات کو مکمل کروں کہ سلمان لوگوں کو اعتراض. کہا یا رسول اللہ میں ہر رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہوں، اور آپ نے کہا جو وضو کر کے سو جائے اس کی ساری رات عبادت لکھی جائے گی. وہ سو رہا ہے لیکن وضو یعنی ایک طہارت. وضو فزیکل طہارت کا نام نہیں ہے، اسپرچول طہارت کا نام. چنانچہ اگر آپ کے جسم کے اوپر بلڈ لگا ہاتھ پر اور آپ وضو کریں گے، وضو ہی غلط ہے، وضو اس کو پاک نہیں کرے گا، وضو غلط ہو جائے گا. پاک ہونا چاہیے آپ کو آلریڈی، پھر وضو ہوتا. پاک سے مطلب ابھی یہاں آزائے وضو. تو کہا کہ ہر رات کو سونے سے پہلے، رات کو نیند اسپرچول طہارت کے ساتھ چاہیے. لیکن یہ لفظ میں نے بہت کہہ دیا، فی الحال ختم کرتا ہوں. میں ہر رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہوں. آپ نے کہا جو مہینے میں جو ایک نیکی کرے، بلکہ آپ نے کیا کہا قرآن میں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. بہت تیز پڑھ رہا ہوں
کہ ایک نیکی کرو 10 ٹائمز تمہیں ثواب ملے گا. چنانچہ میں ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لیتا ہوں. 30 روزے ملٹیپلائی ہو کے کنورٹ ہو کے 30 بن جاتے, پورا سال روزے کا ثواب. آپ نے کہا قل هو اللہ کا سورہ 1/3 قرآن ہے, ایک بار تلاوت کرو تو 1/3 کا, 2 بار تلاوت کرو 2/3 کا, 3 بار تلاوت کرو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. میں دن میں ایٹ لیسٹ 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہوں. مجمع خاموش ہو گیا. تب یہ جملہ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے, ڈائریکٹ رسول کی زیارت کر رہے تھے, ڈائریکٹ رسول سے نالج رہے تھے, مگر حالت یہ ہے کہ سلمان کے ایمان کو یہ نہ پہچانے. جو سلمان کے ایمان کی معرفت نہ کرے وہ کل ایمان کی معرفت کہاں سے حاصل کرے گا. مگر اب دیکھیں بالکل ایسا لگا کہ ایک اسپیکر اسپیچ کرتے کرتے ایک دم اس نے اپنا ٹاپک یا آڈینس چینج کی. ابھی تک کی جو بات تھی اس کا مومن سے کوئی تعلق نہیں, یہ ہم مسلمانوں کو سمجھانا, لیکن اب بات سلمان کو بیٹھ جانا چاہیے. پیغمبر نے سوال کیا, سلمان نے ریپلائی دیا, لوگوں نے آبجیکشن کیا, سلمان نے اس کا بھی جواب دیا, ختم ہو گئی بات. لیکن سلمان نے اپنی اسپیچ کو کنٹینیو رکھا, اور اب لگ رہا ہے کہ سلمان چینج کر دیا آڈینس کو. اب غیروں سے بات نہیں, اب ہم سے اور آپ سے بات. ہم سلمان والے ہیں, سلمان ہمارے والے ہیں. جنت میں سلمان کے گلے میں باہیں ڈال کے ہم لوگ جا رہے ہوں گے. ظہور امام کے بعد سلمان بھی ہمارے ساتھ امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کریں گے. سلمان ہمارے ہیں, ہم سلمان کے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ اب سلمان کی بات. کہا کہ یا رسول اللہ, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے علی, مسئلوں کا مسئلہ توحید فی القرآن, تیری مثال تو ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ کی مثال. تو جسٹ لائک قل هو اللہ, جیسے قرآن میں قل هو اللہ ہے, اے علی تو ویسا ہی. یعنی خود سلمان یہ ایکسپلین کر رہے ہیں, یہ جملے بھی سلمان کے ہیں. جو ایک مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے 1/3, 2 بار تلاوت کرے 2/3, 3 بار تلاوت کرے کل قرآن ملتا ہے. اے علی, جو زبان سے تیرا نام لیتا ہے اسے 1/3 ایمان ملتا ہے. جو دل میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہے, زبان کے ساتھ دل بھی بولا, جب دل بولتا ہے تو 2/3 ایمان ملتا ہے. لیکن جو زبان سے تجھ سے محبت کرے, دل میں تیری محبت رکھے, ہاتھ پیروں سے تیری سیرت پہ عمل کر کے دکھائے, اسے کل محبت اور کل ایمان ملا کرتا. تو سلمان بتا رہے ہیں کل محبت کسے کہتے ہیں. زبان کہے یا علی 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 جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور محبت مکمل کمپلیٹ محبت کسے کہتے ہیں, دل سے بھی علی علی کی آواز ہر وقت نکلے. مولا کا ایک جملہ بھی ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنے والے کی باڈی کو 70 تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو ایوری پیس وہ علی علی کہہ رہا ہوگا. لیکن جب زبان اور دل کے ساتھ پورا جسم بھی علی کی سیرت کو فالو کر رہا ہو, وہاں جا کے علی کی محبت مکمل ہوتی ہے. کیونکہ یہ تو بڑی سرپرائزنگ چیز ہے کہ زبان اس کا کیا ویٹ ہوگا. ویٹ اسکیل پہ اگر آپ رکھیں, اور دل کہیں دماغ کہیں جو بھی کہیں, اس کو آپ دونوں چیزوں کو ملا کے اسکیل پہ رکھیں, اور پھر اپنی پوری باڈی کو اسکیل پہ رکھیں. بھئی آج کل دنیا میں ویٹ ہوتا ہے کلو کے ذریعے, یہاں تو پتہ نہیں کلو چلتے ہیں کہ اسٹون چلتا ہے کہ کیا چلتا ہے, مجھے یہاں کا سسٹم نہیں معلوم. خلاصہ یہ ہے کہ ویٹ کریں. چھوٹی سی زبان جو ہمارے یہاں آج کل کے محاورے میں ہم کہیں تو چند گرام کی زبان, وہ علی کا ہے, اور پورا جو جسم ہے 100 کلو گرام کا, وہ دشمن علی کی سیرت کو فالو کر رہا. بھائی اسلام میں پہلا آدمی کون ہے جس نے اپنی داڑھی شیو کی؟ اب یہ مجھ سے نہیں پوچھی. کبھی کبھار لوگ کہہ دیتے کیا داڑھی لگا رکھی ہے, داڑھی تو یزید کی بھی تھی. یزید کی داڑھی نہیں تھی. یہ آپ کو غلط فہمی ہے یا لیک آف انفارمیشن ہے. پہلا آدمی اسلام میں کون ہے؟ اب ایک مثال دے رہا ہوں, پورا اسلام داڑھی نہیں ہے, لیکن اسٹارٹ یہاں سے ہوتا کہ اتنی سی زبان تو علی کا نام لے, اور پورا جسم جو ہے وہ علی کے اگینسٹ چلے. عورت ہے سر پہ چادر تک نہیں, اور علی والی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں علی والی, لیکن میں کہتا ہوں محبت علی اس کی ابھی 2/3.
کمپلیٹ نہیں ہے، زبان اور دل 2/3 ہے. کمپلیٹ محبت علی نام ہے، لیکن تیسرے نمبر پر ایسا نہ ہو کہ چل رہا ہے سیرت علی پر، دل میں علی کا دشمن ہے. ہم نے تو کتنے ہی ایسے نمازی بھی دیکھے جو کربلا میں شور مچا رہے تھے، جلدی سے حسین کا سر کاٹو، ہماری نماز کا وقت نکلا جا رہا. ایسے نمازی بھی ہم نے دیکھے. وہ تیسرے اسٹیج پر آتا ہے زبان اور دل کے ساتھ، اور اسی کمپلیٹ محبت کا نام ہے ولایت. زبان سے کہا یا علی، یہ محبت. دل کے اندر سے بھی دل نے بھی کہا یا علی، محبت. اور ولایت کب بنتی ہے؟ جب زبان اور دل کے ساتھ انسان کی پوری زندگی علی کے حساب سے ہو، تو یہ ہے وہ ولایت. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.